بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان آج کے پروگرام میں اسٹوڈیو میں یہ ممتاز قانون دان ہے، پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سیکرٹری ہیں راجہ ذوالقرنین صاحب۔ اور راجہ ذوالقرنین صاحب تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، اس کے علاوہ ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کریں گے جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما ممتاز جناب لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کراچی سے ہمارے سینئر صحافی دوست جو ہیں جناب مجاہد بریلوی صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور اب ہم موضوعات کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں ہی نہیں پورے پاکستان میں بچوں کو اغوا کرنے، اغوا کے بعد ان سے زیادتی کرنے، زیادتی کے بعد ان کو قتل کر دینے، ایسے جو واقعات ہیں یہ روز افزوں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق صرف پنجاب میں روزانہ 9 خواتین اور 3 کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو کیسز ہیں یہ رپورٹ ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کیسز ہوں گے جو رپورٹ نہیں ہوتے ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ ہم سوال اٹھائیں گے اپنے مہمان کے سامنے کہ کیا بچوں کو یہ جو بچوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں اس حوالے سے گھروں میں والدین کو اور سکولوں میں اساتذہ کو کسی نہ کسی طریقے سے تربیت دینی چاہیے، اور ہمارے خیال میں تو دینی چاہیے، لیکن عمومی خیال یہ تصور کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے گریز کرتے ہیں، ہمارے معاشرتی اقدار ایسی ہیں کہ یہ شاید کوئی سیکشول ایجوکیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ جو ہماری وزارت خزانہ ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کا ملک گیر سطح پہ۔ تو یہ جو منصوبہ ہے کیا یہ ہماری زراعت کو کھا تو نہیں جائے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ کیا یہ اس منصوبے سے صرف وہ خواب پورا ہوگا جو عمران خان صاحب نے دیکھا، لوگوں کو سستے گھر جو 50 لاکھ دینے ہیں وہ خواب پورا کرنا ہے، یا واقعتاً بے گھر لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یا یہ معاملہ جو ہے یہ کسی اور طرف جائے گا اور پاکستانی عوام کے لیے نئے مسائل جو ہے وہ کھڑے کرے گا۔ اس کے علاوہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کا جو ترمیمی بل ہے 2020 کا یہ سینٹ نے مسترد کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا اس بل کو مسترد ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ اور کراچی میں ہی نہیں، اندرون سندھ، بلوچستان میں، پنجاب میں بارش کی جو تباہ کاریاں ہیں اس پر بھی ہمیں آج بات کرنی ہے۔ اور کراچی میں جس طریقے سے لوگ بے حال ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے فوج کے جو اقدامات ہیں فوجی جوانوں کے، کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر روٹیاں بھی بچوں میں تقسیم کر رہے ہیں کھانا، کہ لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں سے اپنے گھروں میں قید ہیں اور کھانے سے بھی محروم ہیں۔ کیا اس حوالے سے فوج جو کام کر رہی ہے وہ کافی ہے، یا حکومت کی کوئی اور بھی ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک بات اور بھی کرنی ہے کہ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ دوبارہ صدارتی امیدوار ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ امریکہ کے صدر بنتے ہیں تو پاکستان نے 5 سال تو آپ نے دیکھا کہ کیا سلوک رہا، اور آج ہی ایک اعلان یہ بھی ہوا ہے کہ امریکہ کی طرف سے، امریکی سفارت خانے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی کسی بھی ایئر لائن سے امریکی شہری سفر نہ کرے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جو ہم لائیں گے، اور ایک اور ایشو جو میں نے بات کرنی ہے اپنے دوست سے راجہ ذوالقرنین صاحب سے کہ آن لائن انصاف کے لیے ایک عدالتی نظام جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے۔ تو پاکستان میں جو نظام انصاف ہے اس کو انتہائی سست اور کمزوریوں سے لبریز سمجھا جاتا رہا ہے۔
لوگ مقدمہ دائر کرتے ہیں، حکم امتناعی لے لیتے ہیں، اسٹے آرڈر مل جاتا ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اور جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو انصاف ملنے کی بجائے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تاریخ پہ آئے ہوئے ہیں یہ ان کی تیسری نسل ہے جو عدالتوں کے چکر جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ جناب السلام علیکم راجہ ذوالقرنین صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ بہت ٹھیک جی، بہت آپ شکریہ۔ نے موضوعات ہمارے سنے تو ہم سب سے پہلے میرا خیال ہے سوشل یہ جو ایشو ہے، یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو کیسز ہیں، خواتین کے ساتھ زیادتی کے جو کیسز ہیں، اور درجنوں کے حساب سے، اور روزانہ سانحہ زینب دہرایا جا رہا ہے، روزانہ سانحہ قصور جو ہے کسی نہ کسی جگہ پہ دہرایا جا رہا ہے۔ یہ صرف پنجاب نہیں ہے، دوسرے صوبوں میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، بچوں کی لاشیں ملتی ہیں، گمنام لاشیں ملتی ہیں، گڑھوں میں پڑی ہوئی لاشیں جو ہیں برآمد ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہماری پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، قتل نہیں بھی ہوتا، قتل ہونے سے بچ بھی جاتا ہے، تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے لمحہ لمحہ موت کی طرح کٹتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں خاوردین ہاشمی صاحب، آپ اور آپ کے ٹی وی چینل کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں بلایا۔ یہ بات اگر ہم اس طرح دیکھیں اس پہ کوئی اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا اس قدر بڑا میڈیا ڈیولپ ہوا ہے کہ آج جو خبر آپ ملک کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں بھی آئے، فوری طور پر وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتے۔ تو یہ جو واقعات، یہ جو میں خبریں، آئی ایم سوری راجہ صاحب، میں سوشل میڈیا پر یقین رکھنے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں سوشل میڈیا میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں تو صرف وہ اطلاعات آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو روزانہ کم از کم ٹیلی ویژن چینلز پہ اور اخبارات میں رپورٹ ہو رہی ہیں، جن کے مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے یہ رپورٹس اس تعداد میں نہیں آ پا رہی تھی کیونکہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں تھی۔ واقعات پہلے بھی ہو رہے تھے، یہ کہنا کہ واقعات پہلے نہیں ہو رہے تھے، پہلے بھی ہزاروں لاکھوں واقعات ہو رہے تھے، پہلے اس سے زیادہ بروٹل واقعات ہو رہے تھے۔ لوگوں نے اپنی اپنی جیلیں بنا رکھی تھی، اچھا جیلیں بنا رکھی تھی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج جب سوشل میڈیا ایڈوانس کر گیا تو لوگوں میں یہ ایک جگرتا آئی ہے کہ کوئی واقعہ جو ہے لوگ فوری طور پر اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو وائرل کرتے ہیں۔ اب وہ ویڈیو وائرل ہونے سے، جیسے ریسنٹلی دیپال پور بار کی ایک ہماری لیڈی لائر جو ہے، نہیں کریں آپ بات کریں۔ لیڈی لائر جو ہے اغوا ہوئی، ارشاد رسید صاحب، کیا اور 14 اگست کو اغوا ہوئی، جس حالت میں وہ برآمد ہوئی۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے اس کو برآمد کیا کھیتوں میں، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارے شہریوں میں جو شعور آ رہا ہے، اس کو بجائے ہم اس کو اپریشیٹ کرنے کے، دیکھیں ہم نیگیٹو بات نہ لیں، اس شعور کی وجہ سے اس خاتون کی پوری وہ تصویریں، اس کی حالت، اس کی بے بسی، وہ وائرل ہو گئے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ فوری طور پر ہمارے یہ جو وہ حکمران جو مکمل طور پر نااہل ہے، ان کو جناب یعنی جو حکمران موجود ہے وہ توجہ نہ کرتے، اگر وہ خبر وہاں کے 2 4 5 6 باشعور دوست جو ہے، باشعور شہری اس کو وائرل نہ کرتے،
تو اسی طرح بیان آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ان کا ایک تسلسل جو ہے جاری ہے، لیکن بلکہ اس سے پہلے یہ زیادہ ہو رہے تھے، ہوتے ہوں گے جی، میں آپ کی بات مان بلکہ لیتا رکے ہیں، ہوں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ ان واقعات کے تدارک کے لیے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے، حکومت ہے، انتظامیہ ہے، انہوں نے آج تک کیا رول ادا کیا؟ اتنا بڑا وہ کیس زینب کا کیس سامنے آیا۔ معاملہ یہ ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے، ہمارے یہاں پر یہ جو ادارے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسی فلاں فلاں، یہ تو ماسوائے پولیس انکاؤنٹر کے کوئی چیزیں نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ پولیس انکاؤنٹر کرنا شروع کر دیں، اصل مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس بندے کو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیس کو پولیس کاؤنٹر کے علاوہ کوئی اور کام سکھایا نہیں گیا؟ نہیں، یہ دیکھیں جب آپ میں معذرت کے ساتھ جب دیکھیں ہمارے دوست اس ایشو کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے تو یہاں پر ایسے لاتعداد ان پڑھ جاہل قسم کے پولیس افسر آپ نے رکھے ہوئے ہیں جو پولیس انکاؤنٹر کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں اور پیسے لے کے پولیس انکاؤنٹر کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، آپ کو سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو باقاعدہ ان چیزوں کو ایک سبجیکٹ بنانا چاہیے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی بیگموں کو، ان کو آپ آن بورڈ لیں کہ یہ کوئی ابنارمل چیز نہیں ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ آپ یہ معیار اختیار کریں، آپ اس طرح بچوں کو گھروں میں اور سکولوں میں تعلیم دینی چاہیے بالکل کہ آپ کے کوئی جسم کے فلاں حصے کو چھوئے تو آپ نے کیا ریاکٹ کرنا ہے، فلاں آپ کو کوئی گفٹ پیش کر رہا ہے، کوئی ٹافی پیش کر رہا ہے، آپ فوری آگے گھر بتائیں جی، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آؤ دکان پہ چلیں، ہاں، تو ان بچوں کی جو تربیت ہے وہ کھلے طور پہ ہونی چاہیے، والدین کو یا اساتذہ کو اس میں شرماہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ اپنے بچوں سے ڈائلاگ کرنا چاہیے، اپنے بچوں سے مکالمہ کریں۔ آپ بچوں سے مکالمہ کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، ان کو آن بورڈ لیں گے کہ بیٹے اگر یہ واقعہ ہو آپ تو فوری۔ یہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے، موجودہ حکومت ہے، انہوں نے جو بنیادی وعدے کیے تھے پاکستان کی قوم کے ساتھ، ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کو حکومت دی ہے، ان کو وزارت عظمیٰ دی ہے، اس میں پولیس اصلاحات جو ہے وہ بھی ایک بنیادی نقطہ تھا۔ تو یہ پولیس اصلاحات کی طرف کیوں نہیں آئے؟ کیا کوئی حکومت جو ہے پولیس کو چھیڑتے ہوئے ڈرتی ہے؟ میں یہاں ایک آپ کو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، تو صبح 6 بجے یہ ملاقات ہوئی شالامار باغ میں۔ وہ ان دنوں تمام پنجاب کے سیکٹریوں کو صبح کہیں نہ کسی جگہ پہ بلا لیتے تھے اور میٹنگ کیا کرتے تھے۔ مجھے ایک دفتری کام تھا، میں ان سے ملنے چلا گیا، تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پورے پنجاب کے جو سیکٹری حضرات ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے اس ٹائپ کی میزیں لگی ہوئی ہیں اور بڑی خاموشی طاری ہے۔ تو کچھ لوگ میرے بھی واقف تھے، میں نے کہا جناب وزیر اعلیٰ صاحب تشریف نہیں رکھتے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہہ رہے جی اینڈ پہ چلے جائے، کونے میں آپ داخل ہوں گے تو انہوں نے اپنا ایک کیمپ لگایا ہوا ہے۔ میں وہاں گیا تو شہباز شریف صاحب ایک چھوٹے سے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے آگے صرف ایک کرسی تھی جس پہ میں بیٹھ گیا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب یہ کیا سزا دے رہے ہیں سیکٹریوں کو، صبح 6 بجے کہیں آپ بلا لیتے ہیں کسی جگہ، کبھی کسی جگہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سب کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا میرے ساتھ مکالمہ ہوا کہ میں نے تمام محکموں کے سیکٹریوں کو راہ راست پہ لانا ہے، لائن پہ لانا ہے، ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا ہے، وقت پہ دفتر کیسے آنا ہے، کام کیسے کرنا ہے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے ایک بات کہی مجھے جو مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا خاور صاحب میں سارے محکمے ٹھیک کر سکتا ہوں لیکن آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں پنجاب کی پولیس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ کیا فلسفی؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب کی پولیس اگر ٹھیک ہو جائے پھر آپ کو کئی اور اداروں کا آپ ان کے ڈپینڈنٹ نہیں رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک نہ کرنے میں
کئی وہ تو حکمرانوں کا بھی تو ہاتھ ہے نا، حکمران جو ہے نہیں، پولیس کو جس طریقے سے میں استعمال نے عرض کرتے ہیں. کیا ہے کہ دیکھیں پنجاب کی پولیس یا پنجاب کی آئی بی یا پنجاب کی یعنی پورے پاکستان کی جو پولیس ہے، اگر اس کو آپ امپاور کرے، اس میں ریفارم کرے تو ان میں اتنی کمپیٹنسی کیپیسٹی ہے. پولیس کا سیاسی استعمال بند ہونا چاہیے میرے خیال میں. جس طریقے سے آبد باکسر جو ہے وہ آج پاکستان میں بھی ہے، انٹرویوز بھی دے رہا ہے اور بڑا کھلے عام کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کے کہنے پہ اتنے قتل کیے، میں نے یہ کیا. اور یہ جو کلچر اتنا ڈومینیٹ کر گیا ہے کہ ایک پولیس کا تھانے دار جو باکسر تھا وہ اعترافات کر رہا ہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کلچر جو ہے یہ آپ کے کہنے کے مطابق یا میرے خیال کے بھی مطابق یہ خود حکمرانوں کا پیدا کرتا ہے اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. تو راجہ صاحب اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو راجہ صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ورلڈ بینک جو ہے کچھ اس کے تعاون سے وہ مالی امداد بھی کر رہا ہے کہ یہ ملک بھر میں ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہے وہ قائم ہو رہی ہیں. تو ورلڈ بینک کے جو تعاون سے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں قائم ہوں گی تو کیا یہ ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے؟ اس کا وزیر اعظم صاحب کا 50 لاکھ مکانات جو ہے سستے فراہم کرنے کا یا کوئی اور منصوبہ ہے؟ اور کیا یہ سوسائٹیاں اگر ورلڈ بینک کے تعاون سے بناتے ہیں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں تو یہ بنے گی کیسے اور عوام کو فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا؟ خاص صاحب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ایک خطرناک موو. پاکستان ایک انتہائی اہم ریاست ہے، یہ ایٹمی ریاست ہے اور یہ ایٹمی ریاست کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط فوج، ایک مضبوط آئی ایس آئی وغیرہ رکھتی ہے. اس کو یہ میں سمجھتا ہوں جو بھی ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف یا ایشین بینک جو پالیسیز دیتے ہیں وہ ایک ٹارگیٹ پالیسیز ہے. آپ دیکھیں یہ ایک ایگریکلچر کنٹری، ایوب خان صاحب آئے، اس کے بعد شعیب صاحب آئے، انہوں نے پاکستان کے پنجاب کے 3 دریا بیچ دیے اور ان دریا بیچنے سے ڈائریکٹ پاکستان کی زراعت افیکٹ. ذرا غور کریں آپ، شعیب صاحب 2 ٹرم میں رہے، 8 سال رہے، اور جو انہوں نے 1960 میں سندھ طاس کا معاہدہ کیا، وہ معاہدہ پڑھے آپ کی شرم سے آنکھیں ہماری جھک جائیں گی. معاہدہ کیا ہے کہ دریا ہمارے بکے، پیسہ جمع ہو اور 10 قسطوں میں 1960 سے لے کر 1970 تک 10 قسطوں میں پیسے انڈیا جمع کرائے گا. کس کے پاس؟ ہمیں نہیں دے گا. وہ ورلڈ بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولا گیا، اس میں ورلڈ بینک کا نام اور تھا، اس میں ایک اکاؤنٹ کھولا گیا اور وہاں پر وہ پیسے جمع کرائے. اگلی بات جو قابل غور اور قابل فکر ہے اور وہ بڑی ہی ایسی بات ہے جس میں کسی ہمارے حکمران نے توجہ نہیں تھی، وہ پیسے اس کا جو آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت ان پیسوں پہ کوئی انٹرسٹ نہیں لگے گا. یعنی 1960 آج 2020 ہے، 70 سال ہو گئے. 1960-70 میں ختم ہوگی، آج 50 سال، یعنی 30 60 اور 50 سال ہو چکے. 60 سال وہ پیسے ہمارے وہاں پڑے، کالا باغ ڈیم نہیں بنا. اتنی ہی مقدار میں پڑے ہیں، ان پہ ہمیں کوئی منافع نہیں ملے گا، کچھ نہیں ہوگا. اگر صرف 3% منافع اس پیسے پہ لگا دیا جائے، اب تو ضرورت نہیں رہی، اب تو وہ زیرو ہوگا نا پیسے. میں نے آپ کو عرض کیا وہ 3% پیسے انٹرسٹ لگائے تو آپ یا قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ورلڈ بینک ہمارا ہے. یعنی وہ سارے پیسے اگر کیلکولیٹ کر لیں صرف 3%، بینک نہیں کہتا کہ 10% لگائے فلاں. ورلڈ بینک ہمارا کیسے ہے بھائی؟ بابا میری بات سنیں، وہ پیسے ہی ایسے اتنے ہیں اسی بنیاد پر. اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی جو سٹرینتھ ہے اس کے مطابق پاکستان کا مالی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اگر وہ پیسہ جو ہم نے 3 دریا بیچے. میری بات یہ ہے کہ وہ پیسے پڑے
اس پیسوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں لگا، وہ باپ بھول جائے. یعنی یہ ہر جو شعیب محمد صاحب آئے ٹارگیٹڈ اٹیک کیا پاکستان پر. اسی طرح غلام ساکھا صاحب آئے، انہوں نے تمام یوٹیلٹی بلز وغیرہ جو ہے وہ گروی رکھوا دیے. شوکت عزیز صاحب نے یہاں سی این جی متعارف کرائی، آپ کو یاد ہوگا. جی جی. اصل میں پاکستان کی ریاست کے گیس کے ذخائر ٹارگٹ تھے، جو سمجھنے کی بات ہے. ہم کہتے تھے کہ 100 سال تک گیس ختم نہیں ہوگی. جب اس گیس کو بسوں میں لگوا دیا، فلاں جگہ لگوا دیا، راجہ صاحب یہ ہمارے انرجی کرائسس پیدا. ورلڈ بینک میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ورلڈ بینک جو یہ تعاون سے میں اگلی بات کالونیاں بنائیں گے، وہ کہاں بنائیں گے؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہوگا یہ کہ دیکھیں یہ لاہور کے 2.5 کروڑ کا شہر ہے. اگر آپ کے اس کے ارد گرد کالونیاں سیکشن کر دیں گے، دنیا میں تمام جو شہر بسائے جاتے ہیں 40 میل تک کوئی وہاں پر 40 میل تک جنگل ہوتا ہے یا ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے، اس کے بعد نیا شہر بستا ہے. اگر آپ نے کوئی نئی کالونیاں بنوانی ہے یا نئے ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانے ہیں یا نیا شہر بسانا ہے تو بابا اس جگہ چولستان میں بسائے، بلوچستان میں بسائے، یا وہ علاقے. اور یہ جو لاہور کے اندر ایک نیا شہر دریائے راوی پر بسایا جا رہا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے یہ لاہور پیرس بن جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا. یہاں پر قحط پڑ جائے گا. لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی 100 روپے کی نہیں ملے گی. آپ یہ اتنی بڑی بربادی، اتنی بڑی کانسپریسی پاکستان کے خلاف ہے. آپ دیکھیں یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان ایجوکیٹڈ احمق لوگ ہیں. یعنی جو باہر کے لوگ ہیں یا باہر کی قوتیں ہیں جو پاکستان کے فوج کے خلاف ہے، پاکستان کے ایٹم بم کے خلاف ہے، وہ پاکستان کی ریاست کو ایک فیلور سٹیٹ بنانا چاہتی ہے. اور ان کا ٹارگیٹڈ ہے، ان کا ٹارگیٹ ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان کی ریاست میں قحط ڈال دے. پہلے پانی کا مسئلہ پیدا کیا انہوں نے، انرجی کرائسس شوکت عزیز صاحب نے پیدا کیا. ہماری حکومت تو کہہ رہی ہے کہ دبئی سے بھی زیادہ خوبصورت شہر آباد ہو جائے گا، پیرس بن جائے گا. تو کراچی کا تو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. جہاں پر یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ بھٹو صاحب نے ایک پلاننگ دی تھی، اور یہ بھٹو صاحب کے عہد کی بات ہے کہ جب کسینو ایک بنانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو، یعنی دبئی بعد میں آباد ہوا ہے، پہلے بھٹو صاحب کی کوشش تھی. اور بھٹو صاحب کو سزائے موت اسی وجہ سے ملی کہ انہوں نے پاکستان کو آئین دیا اور انہوں نے ان کے آئٹم بم دیا، اور ساتھ اس قسم کی منصوبہ بندی تھی کہ کراچی شہر کو وہ ایک نیکسٹ آلٹرنیٹ بنانا چاہ رہے تھے سنگاپور وغیرہ کا. اور وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ باتیں پبلک ہو رہی تھی کہ جی سمندر میں ہوٹل بنے گے، یہ ہوگا فلاں. اس مجوزہ ہوٹل کے جو آثار ہیں وہ اب تک موجود ہے، وہ مٹائے نہیں گئے. اچھا، آپ جائیں سمندر کی طرف تو وہ جو ہوٹل بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ سنگاپور یا دبئی لوگ جانے کی بجائے وہ لوگ کراچی میں آئیں اور آپ ٹورزم کو کراچی کے بارے میں خامد بھائی اس پہ دیکھیں، کراچی کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ کراچی آپ کی ایک پورٹ بھی تھی، آپ کا شاہ رگ بھی تھی، آپ کا معاشی ہب بھی ہے، اور کراچی کو ٹارگٹ کر کے اس کو برباد کیا گیا. کراچی کو ٹارگٹ کیا گیا. اسی طرح اب یہ جو اسکیم پہ آ رہی ہے یہ آپ کی ایگریکلچر کو برباد کر کے رکھ دے گی. آپ دیکھیں ساتھ ہی ایسٹ پنجاب ہے، آپ ایسٹ پنجاب وزٹ کریں. انڈیا نے وہاں پر ایگریکلچر لینڈ پر بجلی مفت کی ہوئی ہے. انڈیا نے وہاں پر، ہم انڈیا کو گالیاں نکالتے ہیں، انڈیا نے وہاں عام کسان کو جو زرعی آلات ہے وہ صرف 10% پر وہ ٹریکٹر مل جاتا ہے، 10% پر اس کو تھریشر مل جاتا ہے، اور اپنا جو یہ ہے کیا کہتے ہیں یہ دیگر آلات اور کھادیں وغیرہ، کھاد وغیرہ. اب کھادوں کی قیمت کمپیئر کریں. اب
وہ لینڈ جو انڈیا کے حصے میں آئی، بدقسمت ہے کہ 47 سے پہلے یہ پنجاب جو ہے پورے ہندوستان کو ماحولیات کا بھی تو ایک اثر انداز ہوگا یہ سارا، اگر آپ مکان کھڑے کرنے شروع کر دیں، زراعت کو ختم کر دیں، کھیت ختم کر دیں، کھلیان ختم کر دیں، تو سب سے بنیادی مسئلہ تو یہ ہوگا کہ شہر تو جو وہ آگ کی طرح پھیلتا ہے. جب نئے شہر بناتے ہیں تو وہاں پر جو پٹرول ہے، دھواں ہے، اور یہ جو بات اگلی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں کسان کو آپ مایوس کر رہے ہیں. کسان 24 گھنٹے محنت کرتا ہے، آپ اس کو اس کی پروڈکٹ کی لاگت میں نہیں دے رہے، آپ اس کو سہولت نہیں دے رہے، آپ اس کو مفت بجلی نہیں دے رہے، آپ بجلی کا بل ڈبل دے رہے ہیں، اس سے اپنا مالیہ لے رہے ہیں، اور اس کے اوپر دھڑا دھڑ آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. راجہ ذوالقرنین صاحب، آپ سے سوال اور بھی کرنے ہیں اور آپ کا ٹائم لینا ہے، کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین، وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک. السلام علیکم ناظرین، ہم حاضر ہیں بریک کے بعد. موضوعات تو میں نے آپ کو بتایا آج ہمارے پاس بہت ہے، تو ہمارے بات کرتے ہیں جو بارشیں جو ہیں وہ صرف کراچی میں یا اندرون سندھ نہیں، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہیں اور پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں، اور جانی نقصان، مالی نقصان جو ہے وہ تینوں صوبوں میں جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے. لیکن جو نقشہ کراچی کا ہے وہ قیامت کے نقشے سے کم نہیں ہے، اور اس قیامت کی جو گھڑیاں گزار رہے ہیں مسلسل کئی روز سے کراچی کے شہری، اور جس طریقے سے وہ مصائب کا، حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، بے گھر ہیں اور کھانا نہیں ہے گھروں تک، اور وہاں پر اگر کوئی سہارا ہے کراچی میں تو وہ پاکستانی فوج کے جوان ہیں، جنہیں آج میں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر روٹیاں تقسیم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جنہوں نے لوگوں کی جانیں بھی بچائی ہیں، لوگوں کو محفوظ مقامات تک بھی پہنچایا ہے. ہمارے ساتھ لائن پر ہے پاکستان کے ممتاز صحافی مجاہد بریلوی صاحب، اور مجاہد بریلوی صاحب سے زیادہ کراچی کی صورتحال ہمارے سامنے بیان کوئی نہیں میرے خیال میں کر سکتا. مجاہد بریلوی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم خاور صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی آواز سن کر نہ صرف خوشی ہوئی بلکہ پرانے یادگار دن بھی یاد آ رہے تھے جب آپ کراچی میں آتے تھے، بلکہ کراچی جیل میں بھی ساتھ رہتے کراچی میں گرفتاریاں دینے آتے تھے، اور وہ کراچی جیل جو ہے وہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی. یہ جو کراچی یہاں موجود ہے یہ بھی آج وہ تو بڑے مزے کے دن تھے. ہم تو مجاہد بھائی اور میں ناظرین، ہم جیل کے ساتھی بھی ہیں، ہم نے سندھ کی 2 جیلیں بھی اکٹھے کاٹی ہوئی ہیں. مجاہد آزادی صحافت کے بہت بڑے علم بردار ہیں مجاہد بریلوی صاحب، اور اس وقت اس زمانے میں ان کا تعلق جو تھا وہ الفتح سے تھا. مجاہد بریلوی صاحب، یہ جو کراچی کے جو حالات ہیں ایک تو مختصر روشنی ڈالی ہے، اور میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فوج جو کردار ادا کر رہی ہے قابل تحسین ہے، اور کیا صرف فوج کی ذمہ داری ہے یہ سارا کردار؟ اول تو جی خواہ ایک تو نہ صرف ذمہ داری ان کی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح لانا بھی نہیں چاہیے تھا. بلکہ اگر یاد ہو آپ کو کہ جب پچھلی جو اسپیل آیا تھا بارش کا، اور جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں فوج کو کراچی بھیج رہا ہوں، میں این ڈی اے کے چیئرمین کو انہوں نے بھیجا، تو لوگ این ڈی اے کے چیئرمین نے یہاں بیٹھ کر ایک کمیٹی بنائی اور پھر بعد میں کمیٹیاں بنتی رہیں. لیکن آپ کو بھی تجربہ ہے، جب یہ کمیٹی اور کمیشن بنے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوگا، یا تو آپ ٹوٹل اس کے سپورٹ کر دیں اس شہر کو، اس کام کو. اب دیکھیں یہاں اربوں روپے جو ہے وہ جو ہمارے ابھی تک تو الیکٹڈ میئر ہیں ان بلدیہ کے پاس تھے، 50,000 کا ان کا عملہ تھا. پھر پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی پیسوں کی کوئی کمی نہیں، اور کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں رہی. پھر کراچی میں تو پیسہ ویسے بھی سب سے زیادہ جنریٹ ہوتا ہے. آپ کو علم ہے کہ جو ادیب رضوی صاحب کے ایس آئی یو ٹی کو 200 کروڑ روپے سال کے ملتے ہیں، ایل آر بی ٹی کو، ای ڈی کو، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ویسے بھی فراغ دل ہیں.
تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اب وہ لوگ جو ہیں وہ نالے تو نہیں صفائی کر سکتے، وہ لوگ سیوریج سسٹم تو درست نہیں کر سکتے، وہ لوگ جو ناجائز تجاوزات تو نہیں کر سکتے جو بڑے لوگ کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی گنجلک مسئلہ ہے اور یہ کوئی حل نہیں ہے. یعنی اس پہ کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں اس کو داد تحسین دوں گا کہ فوج آئے اور یہ کام کرے، اور نہ اسے کرنا چاہیے، جبکہ ایک حساس اور نازک مسئلہ ہندوستان سے کنفرنٹیشن چل رہی ہے. اور آپ کو بھی زیادہ علم ہے اس وقت اسرائیل جو کو ایکسپٹ کیا ہے یو اے ای نے، اس کے ساتھ بھی بڑے احساس ہیں. تو ہماری فوج کا کام زیادہ توجہ وہاں دینا تھا، نہ کہ آپ ان سے یہ نالوں کی صفائی کرا رہے ہیں. یہ آپ کی باتیں 100% درست ہیں، لیکن مجاہد بریلوی صاحب، اگر فوج نے جو اس وقت کردار ادا کیا ہے کراچی میں وہ کردار ادا نہ کرتی تو اس کی جگہ کون کرتا؟ کیا ایسا ممکن تھا کہ فوج کی جگہ کوئی اور ادارہ ہوتا؟ اور جس بڑی تعداد میں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کیا گیا ہے، کیا کوئی دوسرا ادارہ اس قابل تھا ہمارے پاس؟ نہیں، وہ نے درست کہا، کیونکہ واحد جو ایک یہی تھینکس گاڈ ایک ادارہ یہی تو بچا ہے اس میں، کیونکہ ایک باقاعدہ ویل ڈسپلن طریقے سے انجینئرنگ کی بھی فورس ہوتی ہے، اس میں کرونا سے ہینڈل کے لیے میڈیکل کی بھی فورس ہوتی ہے. یعنی وہ جو ایک پوری جو ہے، اور ایک بہرحال ان کو ایک 10 سال کا اور پہلے کا بھی تجربہ رہا ہے، اور وہ یہ خالی ہماری یہ فوج سرحدوں والی نہیں ہے. لیکن میں پھر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے نا، اس میں ہوگا کہ وہ ایک کام کر کے جائیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے. مستقل تو آپ فوج کو نہیں رکھ سکتے نا یہاں پر. جی جی. تو وہ اسے سسٹم تو درست نہیں ہوگا. تو پھر یہ جو شہری حکومتیں، سویلین حکومتیں ہیں، جن کو میں نے کہا ان کے پاس جو اربوں کا بجٹ ہے اور جو خود ملازم ہیں، یعنی کراچی آپ کو سینٹرل کا جو ہے وہ ایک سینٹرل جو سندھ کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، اس میں 10,000 ملازم ہیں. اور جب میں اس کے چیئرمین سے پوچھا کہ 10,000 ملازم تو اسے 5,000 گھوسٹ ہیں. تو میں نے کہا تو گھوسٹ تو چلا گیا، پھر کیوں ہے ملازم؟ یعنی ایم کیو کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ہاں جی جی. تو جب وہ چلے گئے اس کے باوجود اب آپ بتائیں 10,000 لوگوں کو جو تنخواہیں دی جا رہی تھیں اور دی جا رہی ہیں اور جو بجٹ ہے، بھئی یہ حساب کتاب بھی تو معلوم کیا جائے نا. آپ ان سے جو کام یہ لے رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور اس کو ونس فار ایور اس کو حل کرنا پڑے گا. یہ 90 سال کے بعد اتنی بڑی تباہی آئی ہے جو ہم تک نہیں کوئی 90 سال کر رہے ہیں، کوئی 84 چلے 80 ایئر بعد اگر اتنی بڑی تباہی آئی ہے تو کیا یہ وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ تمام مصروفیات ترک کر کے وہ کراچی میں جا کے اپنا کیمپ لگا لیتے ہیں؟ اب آپ نے میری بات زبان منہ سے اتنی چھین لی کہ مجھے ہلو جی جی. میں نے کہا اس وقت کرکٹ کا میچ دیکھ رہے تھے اس کو بھی کرکٹ، اور یہی ہے کہ پچھلے 2 سال میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ شاید 2 سال میں شاید 6 یا 8 بار آئے ہیں. اور آئے بھی اس طرح ہے کہ صبح 12 بجے آتے ہیں، 1 گھنٹے وہ اپنے گورنر کے پاس رہتے ہیں، 1 گھنٹے اپنے رہتے ہیں، 1 گھنٹے کور کمانڈر کے پاس رہتے ہیں، 1 گھنٹے پارٹی رہتے ہیں، اور رات آتے ہیں. 2 سال میں شاید مشکل سے 1 شب انہوں نے بسر کی شفٹیں ملی تھی. تو میرا خیال اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ وہ جو ہے وہ کراچی کو سمجھتے ہوں کہ یار یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. نہیں دیکھیں، یہ کراچی کے 14 ایم تو ان کے نظر آتے. جی جی. ان کے ٹائیگر کہاں چلے گئے؟ 20,000 ٹائیگر جو انہوں نے رکھے تھے کراچی کے لیے. ہاں، وہ ٹائیگرز کے بارے میں میرے دماغ میں بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں. کوئی کسی دن کوئی تقریب منعقد کر کے وہ ٹائیگرز کا قوم سے متعارف ہی کرا دیں. ہیلو. اچھا، مجاہد بریلوی صاحب سے ناظرین ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہوا ہے، تو ہم واپس آتے ہیں راجہ ذوالقرنین صاحب کی طرف. اور ایسا ایک سوال رہ گیا تھا آپ سے کہ آن لائن نظام انصاف جو ہے، عدالتی نظام جو ہے، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. آغاز کیا جا رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ بات یہ تھی، ایک تو بات ہیلدی ہے کہ آپ کو جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس سے مستفید ہونا چاہیے. لیکن یہ بدقسمتی سے ہم مختلف ڈرامے کر رہے ہیں
اور ایسے ہی لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جی آن لائن انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا ملک جو ایک ابھی ہم غریب ملک ہیں، یہاں پر ایجوکیشن کا لیول دیکھیں، آپ آن لائن انصاف کی بات کر رہے ہیں. جن کو انصاف چاہیے ان بیچاروں کے پاس تو لیپ ٹاپ ہی نہیں ہے. ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، پھر آپ کے پاس انرجی نہیں ہے، پھر آپ کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف ایک لوگوں کو معذرت کے ساتھ بیوقوف بنانے کا ڈرامہ ہے اور فنڈ کھانے کا بہانہ ہے. اور اس پہ اگر بات لمبی کہیں ہو گئی تو آپ کریں بات. میں عرض کروں کئی ایسے ادارے ہیں جو آن لائن کے ایشو پر دیکھیے ضرورت تو بہرحال موجودہ نظام انصاف کو بدلنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہاں کئی نسلیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ایک مرلے کا جو جھگڑا ہوتا ہے زمین کا، اس کے لیے بھی 3 نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. اور جس طریقے سے لوگوں کو انتہائی سست اور کمزور ایک نظام ملا ہوا ہے. خبر بھائی نعرے بازی سے بات نہیں بنے گی. دیکھیں آپ ہمیں متبادل بھی بتائیے نا. معاملہ یہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنی یونیورسٹی لاہور کو یہ اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اپنے سیٹلائٹ چھوڑے وہاں پر. وہاں بچوں نے اپنے سیٹلائٹ بنائے ہوئے ہیں. آپ کے پاس اپنے سیٹلائٹ ہے نہیں، آپ کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے. آن لائن چیزیں کر کے آپ ساری ان قوتوں کو دے دیتے ہیں جو قوتیں اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام قوتیں ہیں، جو پاکستان کی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو کیا انرجی آپ کے پاس ہے نہیں، سیٹلائٹ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ آن لائن انصاف کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر ایک دیہاتی ایجوکیشن لیول دیکھیں کیسے ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنا ریکارڈ روم بھی قائم دائم رکھیں، وہاں پر بھی کلرک جو ہے اس کا اندراج کرتے رہے اور اس کو کمپیوٹرائز بھی کرتے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ سسٹم ختم کر دیں اور کمپیوٹرائز سسٹم لے آئے. جب وہ پیچھے آپ کی طرف سے بگڑ گئی تو رزلٹ یہ ہوگا کہ پیچھے سے آف ہو گیا. لیاقت بلوچ صاحب، اچھا وہ آف ہو گیا تو آپ کا آن لائن انصاف ہی آف ہو. پہلا اگر گورنمنٹ نے کچھ کام میرے کرنا موبائل سے کرو. کچھ کام کرنا ہے تو وہ اپنے سیٹلائٹ بنائے، اور سیٹلائٹ بنانے کے بعد کوئی ایسا جو سکیم ہے اس کو انٹروڈیوس کرائے. ادروائز یہ میرے موبائل سے کر لیں. نہ یہ کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ اس کا فائدہ ہوگا. یہ صرف اور صرف کروڑوں روپے کے جو فنڈ ہیں جو مختلف جگہ پر پڑے ہوں گے وہ آن لائن انصاف کے مد میں خرچ ہو جائیں گے اور اس کا کوئی حساب نہیں لے سکتا. تو لہذا میرے نزدیک یہ ڈرامے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ جسٹ ایک طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے. ہمارا فیوچر کیا ہے؟ کس کا؟ ہمارا پولیٹیکل فیوچر، ہمارا یہ جو سماجی ڈھانچہ ہے ہمارا، اس کو کیا یہ 73 سال جس طرح گزر گیا ہے کتنی نسلیں اور جو ہے وہ اس طریقے سے برداشت کریں گی؟ میں عرض کرتا ہوں ہماری قوم بہت لڑ رہی ہے اور آپ بچوں کو امید دیں. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں دوست جنہوں نے آزادی صحافت کے لیے جیلیں کاٹی، قلعے کاٹے. آپ کے ساتھ بھی قلعہ کاٹا ہوا میں. اچھا اور ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. دیکھو آپ نے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. ٹائم کتنا رہ گیا؟ اور آج جو بے شمار سہولتیں ہمیں میسر ہیں اور ہم بات چیت کر رہے ہیں. راجہ ذوالقرنین اگر 2 قلعے گیا ہے، موبائل بھیجو ادھر. 2 قلعے گیا ہے تو اس سے یہ ہے کہ آج دیکھیں کیا ہیلدی چینجز آ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہیلدی ایشوز پر بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں سوسائٹی میں ہیلدی ایشو آ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ لوگ اسحاق ڈار کو اوپنلی اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار نے تیل ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا.
اور انہوں نے آرٹیفیشل طور پر ڈالر کی قیمت بڑھائی ہے اور آئل کی قیمت بڑھائی ہے۔ لوگ تو ان کی تحسین کر رہے ہیں، آپ اپنا بتائیے کہ اگر ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طور پر روکا گیا تھا اور ایک سٹیج پہ رکھا گیا تھا، مجمد رکھا گیا تھا، تو آپ کے خیال میں کیا یہ درست تھا؟ میں نے آپ کو عرض کیا، دیکھیں دنیا میں تیل جو ہے، قطر جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، تیل کی پرائسز اتنی گر گئی ہیں، اور گری ہوئی پرائسز میں آپ لوگوں کو تیل دے رہے ہیں 104 پہ، جبکہ یہ تیل جو ہے آپ کو 40-50 پہ دینا چاہیے۔ تیل کے لوگ اس وقت اسٹیٹس تیل خرید ہی نہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا تیل آ گیا ہے۔ اور آپ یہ بتائیں یہ کون لوگ ہیں جو 35-40 روپے کا لیٹر جو تیل ہے وہ 104 پہ دے رہے؟ دنیا میں اس وقت تیل کی جو پرائسز ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ لوگ تیل لے کے مارکیٹ پھرتے ہیں اور لوگ اور اسٹیٹس تیل خرید ہی نہیں۔ ہمارے پاس ایک سیاستدان ایسا بھی ہے جو شرم اور حیا جن کا تکیہ کلام ہے، خواجہ آصف صاحب، ان کو نہ ٹرائی کر لیں، کیوں نہ کیونکہ کسی میں اگر شرم حیا نظر ہی نہیں آ رہی، نہ ماضی میں نظر آ رہی ہے نہ حال میں نظر آ رہی ہے، بات یہ ہے پھر ایسا بندہ چن لیں جس کا تکیہ کلام ہی شرم و حیا ہو۔ اسحاق ڈار نے خاور صاحب ڈالر کی ریئل پرائس رکھی، اور آج بھی ڈالر جو ہے جنرلی 70-75-80 سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے جب آپ تمام IMF کے، ورلڈ بینک کے ملازم آپ لے آئیں گے تو وہ تو کہیں گے جی 3 جگہ وہ نوکریاں کر رہے ہیں۔ ایک شخص جو ورلڈ بینک کا بھی ملازم ہے، IMF کا بھی ملازم ہے، ایشین بینک کا ملازم ہے، یہ بتائیں کہ وہ بندہ پاکستان کی ریاست سے لائل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہاں پر دیکھیں بہت بڑے ان کوشچن کو بیٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ریاست اس کے خلاف لڑ رہی ہے، پاکستان کے لوگ ایک مجھے میرا خیال آخری سوال کی طرف جاتے ہیں، ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہوگا، کہ ریپبلکن پارٹی نے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اگلی ٹرم کے لیے بھی اپنا صدارتی امیدوار جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا مسلمانوں کے حوالے سے، پاکستانیوں کے حوالے سے اور تمام امیگرینٹس کے حوالے سے، تارکین وطن جو ہوتے ہیں، ایسے تمام دنیا کے وہ لوگ جو امریکہ میں آباد ہے ان کے حوالے سے جو ان کی پالیسیاں ہیں، دنیا جس طریقے سے متاثر ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہاں جو امریکہ میں انٹری ہوتی ہے وہ پاکستانی ہو یا پاکستان جیسے دوسرے ممالک ہوں، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے کہ امریکہ امریکیوں کے لیے ہے، یہاں پر غیر امریکی لوگ جو ہیں آباد نہیں ہونے چاہیے۔ تو حالانکہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے اندر خود ایک دوسری دنیا موجود ہے اور پوری جو کائنات ہے امریکہ وہ ایک طرح سے بنی ہوئی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 5 سال کے لیے آ جائیں گے تو دنیا کے لیے نئے عذاب، اور پھر وہ ایران کے اوپر جو ایک تھریٹ ہے، اور پھر جو خلیج کی صورتحال ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو بلیک میلنگ ہے، یہ سلسلے کہاں تک چلیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکن اسٹیٹ جو ہے یا امریکن سوسائٹی جو ہے وہ دنیا کی اہم دیش ہے۔ وہاں پہ جو بھی تبدیلیاں ہوں، جو وہاں پر رویے ہوں، وہ ہم سب کو افیکٹ ہے۔ خوش قسمتی سے اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایکسپوز ہو رہا ہے، یہ نسل پرست آدمی، یہ وائٹ مین شاونزم کا قائل۔ لیکن ہیلدی بات یہ ہے کہ اس کو امریکہ کی اکثریت عوام ریجیکٹ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ اس پہ ہیلدی بات یہ ہے کہ جو بائیڈن اور جو لیکن امریکن ووٹر جو ہے، خالص امریکن ووٹر، وہ تو انٹیکٹ ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے اس کا یہ جو رویہ ہے، جنونی رویہ، اس کا نسل پرست رویہ، یہ امریکہ میں اکثریت لوگ کنڈیم کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ وہ رزلٹ نہیں آئیں گے۔ یہ دیکھیں پہلے بھی یہ گیم سے جیتا ہے، لوگ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ اگر امیدوار بنے بھی تو ان کی کامیابی آپ کے نزدیک میرا خیال دیکھیں مشکوک ہے۔ امریکہ میں ہیلدی ایک سوسائٹی ڈیولپ انہوں نے کی، اور امریکن سوسائٹی جو ہے یا برٹش سوسائٹی جو ہے، جو یورپین سوسائٹی جو ہے، یہ دنیا کی
ہیلدی سوسائٹیز میں، وہاں پر یہ باتیں اوپنلی اپریشیٹ نہیں کی جاتی، چاہے اندر سے آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگ ڈسکس کرتے ہیں، وہ خالص امریکن بھی ہو وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ بھی ان باتوں کو اوپنلی اپروو نہیں کرتے، چاہے اندرون خانہ وہ ایکسٹریمسٹ ہو، یہ بات ایک لیکن عام پبلک میں عام وہ پبلک، گفتگو اور اور طریقے کے میرا سے ویو کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ اپنا جو امریکہ میں امریکن سوسائٹی جو ہے انشاءاللہ ہیلدی فیصلہ کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ راجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، کل تک کی اجازت، خدا حافظ۔